فتنہ و فراق میں یہ دنیا پھنسی ہوئی تھی، ہر طرف جو ہے ظلم و ستم کے بازار گرم تھے، زندہ لڑکیوں کو بچیوں کو درغور جو ہے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں مقرر کر دی جاتی تھیں، کئی سالوں تک وہ لڑائیاں چلتی رہتی تھیں، لیکن جیسے ہی آمنہ کا لال جہاں میں تشریف لے کر آیا تھا، اس کے تشریف لانے سے جتنے جو ظلم و غدا کے جو چراغ روشن تھے، جو کالی کالی راتیں جو ظلم کی جو ہے جگمگا رہی تھی، ان ساری کالی راتوں کو ہٹا کر نورانی اجالا پھیلانے والے کا نام جناب احمد مجتبیٰ ہے، ان ظلم و ستم کو ختم کرنے والی شخصیت کا نام جناب احمد مجتبیٰ ہے، ان تمام جو بچیاں کل تک زندہ درگور کی جاتی تھی، ان زندگیوں کو بخشنے والا، ان بچیوں کی جان بچانے والا میرا آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس زمانے میں آپ دیکھیں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین اسلام کی لوگوں کو دعوت دینا شروع کری تو لوگ پیچھے بھاگتے تھے کہ پتہ نہیں یہ کون مجنوں شاعر، ایسا لوگوں نے میرے آقا کو کہا، جادوگر، کہ یہ کون ہے جو ایک نیا دین لے کر کے آیا ہے، یہ نئے دین کی دعوت دے رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے ظلم و ستم سہے کہ جب آپ راستے پہ نکلا کرتے تھے تو جو کفار مکہ جو تھے وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں کنکر دے کر اور کہا کرتے تھے کہ یہ دیکھو پاگل آ رہا ہے، اس میں کنکر مارو۔ وہ بچے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل کہہ کے کنکر مارا کرتے تھے۔ کیا ہم نے دیکھا نہیں طوائف کے میدان میں کس طریقے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کفاران مکہ نے ظلم و ستم کیا، آپ کی پیشانی سے خون بہہ کر آپ کی نالوں نے اب تک جو ہے بھر گئی آپ کے خون سے۔ مولا کی جانب سے حکم آیا کہ اے محبوب آپ ایک لفظ اف کر دیں، یہ جو دو پہاڑیاں ہیں صفا اور مروہ ہم ان کو ملا دیں گے، یہ جو کفاران مکہ ہیں یہ سارے پس کے اس میں دب کے مر جائیں گے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر رحم فرمایا، اپنی زبان سے لفظ اف تک نہیں نکالا کہ مولا یہ میرے بندے ہیں، یہ تیرے بندے ہیں، ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ان کو میری بات سمجھ میں ضرور آئے گی۔ اور ایسا ہوا لوگوں، جو لوگ کل تک آقا کو شاعر اور جادوگر پاگل کہہ کر چڑھاتے تھے، انہی لوگوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر دین اسلام کا پرچم شان و شوکت کے ساتھ لہرایا۔ آج ہم عشق رسول کا جو دعویٰ کر رہے ہیں، عشق رسول اللہ کا جو دم بھر رہے ہیں، ہم عشق رسول اللہ کی جو گیت گا رہے ہیں، اے لوگوں جان لو کہ ہمارا ایمان، ہمارا جو عشق ہے وہ کھوکھلا ہے۔ آج تمام تر دنیا کے ہر حصے میں، ہر گوشے میں محمد رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں۔ آج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں پر فائر پہ فائر کیے جا رہے ہیں، لیکن ہماری غیرت کس کام کی ہے، ہماری ضرورت کس کام کی ہے کہ ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم کو یاد کرنی چاہیے اپنی تاریخ کو اور اپنے گریباں میں جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ اگر ہمارے باپ کے اوپر کوئی ظلم و ستم کرے، ہمارے بچے کو اگر کوئی چڑھائے، ہمارے بچے کو اگر کوئی غلط بولے تو ہم اس سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ شخص کبھی بھی مومن کامل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں اپنے والدین سے زیادہ، اپنے بیوی بچوں سے زیادہ، اپنے مال و دولت سے زیادہ مجھ سے محبت نہ ہو۔
آج ہم اپنے آپ کو جو ایمان والا کہہ رہے ہیں، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت ہے لوگوں۔ آج وہ جو ایک بابا ہے، تم نے دیکھا ہوگا شاید، وہ سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو بہکا رہا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے۔ کہاں ہو مسلمانوں؟ کہاں تمہاری غیرت سو رہی ہے؟ تمہارے دین پر، تمہارے اسلام پر، تمہاری قرآن پر، تمہاری نماز پر، تمہارے نبی پر، تمہارے اللہ پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، اور آج تم گھروں میں چین کی نیند سو رہے ہو۔ تمہیں اپنا اتہاس، اپنا ماضی تم بھول چکے ہو کہ ہمارا اتہاس اور ہماری ہسٹری، ہماری ماضی کیا تھی۔ ہماری رگوں میں بھی وہی 313 کا خون ہے جنہوں نے کافروں کو دھول چٹا دی تھی، اور آج ہم عشق رسول اللہ کا دم بھر رہے ہیں، لیکن ہمارے ایک لفظ، ایک ہمارا لفظ اس گستاخ رسول اللہ کے بارے میں نہیں نکل رہا۔ ہم زمانے سے ڈر رہے ہیں، کہیں زمانہ ہمارے خلاف نہ ہو جائے، کہیں زمانہ ہمارے مخالف نہ کھڑا ہو جائے۔ ایسا عشق کس کام کا؟ جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو تم گستاخیاں سن رہے ہو، اسی آقا سے تم امید بھی لگائے ہو کہ وہی آقا ہمیں جنت میں لے جانے والا ہے۔ اس سے امید کامل کیوں لگائے ہو؟ اس سے اچھا تو ہوتا کہ ہم یہ گستاخیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں سننے سے پہلے ہمارے کان بہرے ہو گئے ہوتے، یا ہم مر ہی کیوں نہ گئے ہوتے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکریہ ادا کرو کہ ہم کو زمانہ مل رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم پیدا ہوئے، اور اسی آقا کے صدقے میں ساری دنیا کو بنایا گیا۔ آج جو ہم عیش و عشرت کی زندگی کاٹ رہے ہیں، یہ تمہاری دی گئی نہیں ہے، یہ تمہاری ذاتی نہیں ہے، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت ہے لوگوں۔ آج جو دین اسلام پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، وہ یہ بات کان کھول کر سن لے کہ تم اپنے گھروں میں چپ رہ کر، اپنے گھروں میں بند ہو کر، اپنے دروازے کھڑکیاں لگا کر کہ تم اسلام کے خلاف جو ہے بول سکتے ہو، قرآن کے خلاف بول سکتے ہو، اسلام کے خلاف بول سکتے ہو، اللہ اور اس کی رسول کی عظمت کو نیلام تو کر سکتے ہو۔ اگر تمہاری ماں نے تم کو دودھ پلایا ہے، اگر تم ایک باپ کی سچی اولاد ہو، تو آ جاؤ میدان میں، غلامان مصطفیٰ تم کو بتا دیں گے، کیونکہ غلامان مصطفیٰ جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ آج عشق رسول اللہ جو ہمارے سینوں میں بسا ہوا ہے، لوگوں اسے باہر نکالنے کی ضرورت ہے، لوگوں زمانے کو دکھانے کی ضرورت ہے۔ تم ہمارے کام میں دخل اندازی دیتے گئے، ہم مانتے گئے۔ تم نے ہماری مسجدوں کو توڑا، ہم نے قبول کیا۔ تم نے ہماری قوم کے اوپر ظلم و ستم کیے، ہم نے برداشت کیا۔ تم نے ہمارے مزارات کے اوپر ظلم و ستم کیے، ان کو ڈھایا، ہم نے برداشت کیا۔ تم نے ہماری شریعت میں مداخلت کی، ہم نے برداشت کیا۔ لیکن اے مسلمانوں، کب تک برداشت کرتے رہو گے اپنے اسلام کی مخالفت کو؟ کب تک کہ ان دشمنوں کو زندہ رہنے دو گے؟ کب تک کہ ان کی گستاخیوں کو تم برداشت کر سکو گے؟ اگر جان لو آج ہم نے اگر آواز نہیں اٹھائی دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی خاطر، تو یاد رکھنا یہ کل گار ہم پر بھی گرنے والی ہے۔ یہ گستاخی کی جو تلوار ہے، دشمن تیاری میں لگا ہوا ہے، اور آج ہم جو ہے غافل ہو کر اپنے بستروں پر سوئے ہوئے ہیں۔ ہم طرح طرح کے لوگوں میں پھنس کر، زمانے کا جو ہے خوف دیکھ کر ہم جو ہے ڈرے ہوئے ہیں۔ عشق رسول اللہ کا دم بھرنے والوں، یاد رکھو
حضرت بلال پر تمام ظلم و ستم کرے گئے تھے، کس کس طریقے سے ان کے اوپر جو ہے ظلم نہیں کیا گیا۔ جیسے ہی وہ زبان منہ کھولا کرتے تھے، عہد کیا کہا کرتے تھے، ان کی زبان پر جلتا ہوا انگارہ رکھ دیا جاتا تھا۔ گرمیوں کی سخت دھوپ میں مکے کے ریت پر ان کو ننگے بدن لٹا دیا جاتا تھا، ہاتھوں میں کیلیں ٹھوک دی گئی تھی ان کے میں، کھجور کی رسی سے ان کے ہاتھ پیر باندھ کر لوگ ان کو جو ہے گلیوں میں چوباروں میں گھسیٹا کرتے تھے۔ حضرت حسان بن ثابت رہنے والے مدینہ کے ہیں، آپ مکہ شریف تشریف لے کے جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کھجور کی رسی سے ایک کالے رنگ کے آدمی کو باندھ کر کے لوگ گھسیٹ رہے ہیں۔ میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ کون ہے یہ شخص جس کو اتنی بری طریقے سے گھسیٹا جا رہا ہے؟ تو فرمایا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جو نیا دین لے کر کے آیا ہے اور اس کی زبان پر عہد کا جو ہے نغمہ رہتا ہے۔ حضرت بلال نے ٹھان لیا تھا کہ چاہے جان تو چلی جائے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین امانت کے طور پر دیا گیا ہے یہ نہ جانے پایا۔ حضرت حسان بن ثابت نے پوچھا کہ کیوں نہیں تم جو ہے ان لوگوں کی بات مان لیتے وے وقت کے لیے، کیوں تم اپنے اوپر ظلم و ستم برداشت کر رہے ہو؟ تو انہوں نے ایک بات کہی تھی حضرت بلال نے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تم کو شاید دنیا کا قانون اور ضابطہ معلوم نہیں ہے کہ جب کوئی ہم مٹی کا برتن خریدتے ہیں تو پہلے ہم اس کو بجا کر دیکھتے ہیں کہ یہ صحیح سے پکا ہے کہ کچا ہے۔ اگر اس کی آواز کم آ رہی ہوتی ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیا کرتے ہیں، اور اگر وہ ٹن ٹن کر رہا ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں یہ پکا ہوا ہے، ہم خرید لیں۔ تو لوگوں جان لو کہ خدا مجھ کو خریدنا چاہتا ہے، اسی لیے یہ لوگ مجھ کو ٹھوک بجا رہے ہیں۔ وہی بلال ہے جو اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ان کے دلوں میں مضبوط تھا۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ نے اپنا لباس جو پہنتے تھے وہ پہننا چھوڑ دیا، پھٹا ہوا لباس آپ اختیار کرنے لگے۔ آپ نے اذان دینا بند کر دی، آپ مدینہ منورہ چھوڑ کر چلے گئے۔ ایک دن حضرت بلال لیٹے ہوئے تھے، کیا دیکھتے ہیں خواب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ بلال کیوں چلے آئے میرے شہر کو چھوڑ کر؟ تو حضرت بلال فرماتے ہیں کہ آقا آپ بھی تو چلے گئے ہمیں چھوڑ کر۔ آقا جب میں شہر مدینہ کی گلیوں میں چلتا ہوں تو مجھے آپ کے چلنے کی یاد آتی ہے، آپ کے ہر قدم کی مجھے یاد آتی ہے، اور یاد ایسی آتی ہے کہ میرا دل میرے منہ کے بل باہر نکلنے کو ہوتا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ بلال نیند سے اٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں چاروں طرف، دیکھا کوئی نظر نہیں آ رہا۔ حضرت بلال رات میں ہی چل پڑتے ہیں مدینہ کی جانب۔ مدینہ کی جانب آ کر سنہری جالیوں کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر اشک بہا رہے ہیں۔ لوگوں کو معلوم چلا کہ بلال تشریف لے آئے ہیں، اب تو پھر سے بلال کی اذان کی صدا ہم کو سننے کو ملے گی، بلال پھر سے اذان دیں گے۔ لوگوں نے ریکویسٹ کی، اپیل کی کہ بلال اذان دو، بلال نے اذان دینے سے منع کر دیا ہے۔ بلال فرماتے ہیں کہ پہلے جب میں اذان دیا
کیا کرتا تھا تو چہرہ بددعا میری نگاہوں کے سامنے ہوا کرتا تھا، آج چہرہ بددعا میری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، میں اذان نہیں دے پاؤں گا۔ تمام لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ اے بلال اذان دو، بلال اذان دینے سے منع کر رہے ہیں۔ لوگوں نے مشورہ کیا کہ یہ ہمارے کہنے سے اذان نہیں دیں گے۔ دو ایسے صاحبزادے ہیں جن کی بات یہ ٹال نہیں سکتے۔ حسنین کریمین کو بلایا گیا، حسنین کریمین نے بلال سے عرض کی، بلال سے کہا کہ بلال اذان پڑھو۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہو تو آپ کی بات میں نہیں ٹال سکتا، کیونکہ آپ نواسہ رسول ہیں۔ نواسہ رسول کے کہنے پر حضرت بلال نے اذان دی، جیسے اشہد ان محمد رسول اللہ آیا، آقا کا عشق دل میں طاری ہوا اور آپ بے ہوش ہو کر گر پڑتے۔ پھر وہ وقت بھی دیکھا ہم نے کہ جو بلال پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر مدینہ کی گلیوں میں ٹہلا کرتے تھے، نہ کسی سے بات کیا کرتے تھے، نہ کچھ کہا کرتے تھے، ایک دن عالی شان لباس پہن کر مدینہ کی گلیوں میں خوشبو لگا کر ٹہل رہے ہیں، لوگوں سے سلام کرتے ہیں اور لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ بلال کل تک تو آپ ایسے ایسے رہا کرتے تھے، آج یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ عالی شان لباس پہنے ہیں، آپ کے جو ہے بدن سے خوشبو آ رہی ہے۔ تو حضرت بلال فرماتے ہیں کہ جس کا انتظار میں برسوں سے کرتا آ رہا ہوں، آج اس کا دیدار ہونے والا ہے، آج مجھے موت آنے والی ہے، اور میرا عقیدہ ہے کہ میری قبر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئیں گے اور ان کے چہرے کی زیارت کروں۔ تو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو آنچ ڈال رہے ہیں وہ لوگ، یاد رکھنا مسلمانوں، یہ بلال کے زمانے سے زیادہ جو ہے مضبوط زمانہ نہیں ہو سکتا۔ جو بلال کے زمانے میں جو کافر جو ہے بلال پر ظلم و ستم کرتے تھے، اس سے زیادہ آج کے زمانے پہ نہیں ہو سکتا۔ تو ہم کیوں خاموش ہیں؟ ہماری آواز کیوں نہیں نکل رہی ہے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر؟ ہم اپنے اسٹیٹس پر، اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر، واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے تمام طرح کی باتیں شیئر کرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی بھی یہ لازمی نہیں سمجھا کہ آج ہم عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیں، ان دشمنوں کو بتا دیں کہ آج بھی محمد کے غلام زندہ ہیں، اگر تم نے زیادہ اپنی زبان کو چلایا تو ہم تمہاری زبانوں کو کاٹ دیں گے۔ آج سارے عالم کو جاگنے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنا حال دیکھو، یہ ہے جمعے کا دن، یہ ہے مسلمان۔ کیا ہماری غیرت، ہماری بزدلی بس اسی قابل ہے کہ ہم اپنے کام سے کام رکھیں، ہم اپنی دکان و مکان کو دیکھیں، ہمیں اپنی بیوی بچوں کی فکر ہے، ہمیں بس بیوی بچوں کو اپنے دیکھنا، ہمیں اپنے کاروبار کو دیکھنا ہے؟ صحابہ اکرام کی زندگیوں کو آپ دیکھیں، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، کیا ان کو اپنی بیوی بچوں کی فکر نہیں تھی؟ کیا انہیں دنیا میں کچھ نہیں کرنا تھا؟ کیا انہیں اپنا کاروبار آگے نہیں بڑھانا تھا؟ انہوں نے سمجھا کہ جب مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار ہو گیا تو ہماری حیات بھی مکمل ہو گئی، ہمارا کاروبار بھی مکمل ہو گیا۔ آج شکر مناؤ خدا کا کہ ہمیں یہ دین ملا اور ہم مسلمان کہلائے۔ دنیا دار کی محبت میں ہم نعرے لگاتے پھر رہے ہیں، دنیا دار کی محبت میں ہم اس کے گیت گاتے پھر رہے ہیں، لیکن آج جب اپنے دین پر حملہ ہو رہا ہے تو اس کا روکنے والا کوئی نہیں۔ آج ہم اپنے دین کی خاطر، عشق رسول اللہ کی خاطر ہم ایک قدم نہیں بڑھا رہے ہیں، ہم ایک قدم نہیں اپنے گھر سے نکال رہے ہیں۔ اور سب سے وجہ یہ ہے کہ ہم نے سیکھا ہی نہیں ہے دین اسلام کو۔ اگر ہم نے دین اسلام کی تعلیم کو سیکھا ہوتا، اس کو عام کیا ہوتا، تو معلوم چلتا کہ عشق رسول اللہ ہوتا کیا ہے، مصطفیٰ کی عظمت ہوتی کیا ہے۔ تو جو عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دم بھرنے والے ہیں لوگوں،
یاد رکھو آج ہمیں اپنے گھروں سے نکلنے کی ضرورت ہے، مصطفیٰ کی عظمت کی خاطر ہمیں بولنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے اپنی زبانوں کو روک لیا تو جان لو کافر آگے بڑھ جائیں گے، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ ان کی جو زبان کی تلوار ہے وہ ہمارے گردنوں پر بھی چلنے لگے۔ اگر ہم ایسے ہی اپنی عیش و عشرت میں مصروف رہے، ہم دنیا میں مصروف رہے، تو یاد رکھنا کوئی ہمارا بچانے والا نہیں۔ ایک دن وہ آئے گا کہ تمہارا نام و نشان اس دنیا سے مٹ جائے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ ہم عیش و عشرت شان کے ساتھ رہیں تو آواز اٹھاؤ اس گستاخ کی خاطر، آواز اٹھاؤ اس گستاخ کو بتا دو کہ محمد کے غلام اب بھی زندہ ہیں، اس دین کی حفاظت کرنے والے اب بھی زندہ ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ اپنے بچوں کو فلاں فلاں چیز کے بارے میں نہ بتا کر مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ، ان کو عشق رسول اللہ ان کے دلوں میں ڈالو، ان کو حسن مصطفیٰ کے بارے میں بتاؤ، تاکہ بڑا ہو کر بچہ کم سے کم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو جان سکے۔ ارے جس نے ہمیں کلمہ پڑھایا آج ہمیں اسی کے بارے میں بھی نہیں معلوم کہ وہ کب پیدا ہوئے تھے، کیا ان کی عمر تھی، کیا ان کا کیا تھا۔ تو سب سے بہت ضروری ہے کہ ہم دین کو خود سیکھیں اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سکھانے کی کوشش